حاضر نبی میں اس کو بارے تاک رکھتے ہوئے میں اپنا مقصد شریک کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے۔ وہ قرآن کریم جس کے اوپر گھنٹوں بات کی جائے، اس کی صفات پر، اس کی بلاغت پر، یا اس کی حکایت پر، یا اس کے نزول پر، یا اس کی برکت پر تو کم ہے، لیکن اس سب کے بارے تاک رکھتے ہوئے میں آپ کے دل کو اور آپ کے قلوب کو اور آپ کی نظر کو اس چیز سے آشنا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس وقت قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے وہ وقت کون سا وقت تھا، وہ دور کون سا دور تھا جس وقت کے اندر نہ کوئی سکھانے والا ہو، نہ کوئی سمجھانے والا ہو، اور نہ کوئی بتانے والا ہو کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ ہر ایک دوسرے کو غلط کرنے میں اور فحاشی میں، شرابی میں اور بدکاری میں اور الغرض جتنے ظلمات تھے، جتنے برائیاں تھی، سب کچھ وقت موجود ہے۔ لیکن یہ بات میرے لیے اچنبے کی ہے، جس وقت یہ قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اس وقت علم تمام نشان نہیں تھا تو علم سے راستہ کیوں کیا گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ دنیا کے اندر جو بھی برائیاں ہیں وہ ہر برائی کو مٹانے والا اور ہر برائی کو ختم کرنے کے لیے جس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے وہ علم ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ اللہ کی رضائی ہے۔ انسان کو یہ کل معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ میں حقیقت آپ کو بتلاؤں، دنیا میں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک، یہ رینگنے والے، یہ دوڑنے والے، یہ چنکارنے والے، یہ چہچہانے والے، جتنے چیز ہیں، یہ ڈسنے والے جتنی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے علم دے کر پیدا کیا ہے۔ آپ یقین جانے صرف ایک مخلوق ہے جس کو اشرف المخلوق کہا گیا ہے، اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ علم پیدا کرتا ہے۔ وہ ماں کی پیٹ سے علم پیدا ہوتا ہے، نہ اسے بولنے کی صلاحیت، نہ اسے سننے کی صلاحیت، نہ اسے چھونے کی صلاحیت، ہر صلاحیت سے ناراض ہوتا ہے۔ میں دوستو بتاؤ تو صحیح، مرغیوں کس نے سکھلایا کہ بلی تمہاری دشمن ہے؟ شیر کو کس نے سکھایا یہ پھل یہ پھول کی تمہاری غذا نہیں ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں جسے بتانے سے عاجز قاصر ہوں کہ سمجھے اس چیز کو، دنیا کے اندر جو چیز ہے وہ ہر ایک چیز علم لے کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو علم پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات بتا دوں، قرآن کریم کا آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ہمیں ٹٹولا جا رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور آیت ہے اور بہت ہی سارے لوگ کو پڑھی جانے والی آیت ہے، سورہ ملک، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے ساتھیوں، میں آپ کو صرف اس چیز سے راستہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے جس وقت علم کا نزول ہوتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے اس معاشرے میں جو بھی برائیاں ہیں، سب برائی کو دفع کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے وہ علم ہے۔ اور میرے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جس خطے میں علم سے سیراب ہو رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو یہاں پڑھ کر دنیا کے کوئی سا خطہ باقی نہیں ہو جہاں میں قبر و تعلق نہ ہو۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی تاق عثمانی صاحب جو دنیا کے 6 بر اعظم کرنے جا چکے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں دنیا کے 6 بر اعظم میں گیا ہوں، کوئی ایسا خطہ باقی نہ ہو جو علماء دیوبند سے منسلک نہ ہو، جو علماء دیوبند سے پڑھا نہ ہو۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جل تعالیٰ دنیا ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں کہ وہ نہ گئے ہو۔ وہ الفاظ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں علماء دیوبند نہ ہو۔ ہر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو پہنچایا ہے اور کام کیا ہے۔ اگر میں ان کی صفات پر ان کی موقعیت پر میں بات کرنے کا جاؤں تو میرے دوستو شاید آپ کو پتہ نہ چلے کہ عشاء کب ہو اور فجر کب ہو۔ واقعہ کتنا دلچسپ ہے، لیکن میں ساتھیوں آپ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبندی ہے جو لوگ یہاں پڑھ کر ملک میں جا کر اپنے علم کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی وحدانیت کو عام کرتے ہیں،
بن کر، بہترین قاری قرآن بن کر، بہترین علم پر، فقہ پر، محدث پر اور کوئی بھی غرض علم ہے وہ اچھی مہارت حاصل کر پوری دنیا کے اندر اعلان وہ علم کو پھیلاتی ہے۔ اور آپ کسی علم کے پیچھے ہیں، آپ کسی سب میں ہیں، آپ کسی ادارے میں کھڑے ہیں، آپ کسی پلیٹ فارم کے اندر ہے، آپ کسی درخت کے سائے میں ہیں، اگر ہم اس چیز سے ناشر ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی نہایتی کی بات ہے، اس لیے ہمارے اندر خطابت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ میں حقیقت بتا دوں، میں خطابت کا کچھ بات آپ سے عرض کر دوں۔ خطابت کا جو انداز ہوتا ہے وہ بڑا نرالا ہوا کرتا ہے، گھنٹوں کی بات آپ منٹوں میں کہنے والے بنے، وہ صرف اور صرف خطابت کے ذریعے کہہ سکتے ہیں۔ آج کل کے اندر لوگ اتنا وقت نہیں کہ آپ کی تفصیلی بات سنیں گے وہ، لیکن وہ آپ کی خطابت کو دیکھ کر اور آپ کے چائے ڈھالے کو دیکھ کر متاثر ہو کر سمجھیں گے بھائی یہ شیخ اسلام سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اس لیے اپنے تمام ساتھی سے کہوں گا، آپ ساتھی ہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ ہم سے پوچھنے والے ہیں، ہم آپ سے پوچھنے والے ہیں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ کو علم کے تعلق سے کوئی کمتری محسوس ہو، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ سے پوچھیں، یہ پوچھنے پاچھنے کا معاملہ علم ہے۔ جب تک ہم آپ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے ہمارے اندر توانائی علم کی شادی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، معذبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں آپ کی محنت کو اور آپ کی یکسوئی کو اور آپ کا جو طریقہ ہوتا ہے تعلیم کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ مجھے سے محفوظ فرمائے، وہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے علماء کرام کا کردار نہ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کے اوپر ان کے علمی کے زمانے کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں تو گھنٹوں گزر سکتا ہے۔ آپ کا مختصر اپنے جو علماء کرام جو طالبانہ زندگی گزارے ہیں وہ بہت سی ناموز ہے، وہ بہت مشقت میں زندگی گزارے ہیں، حتیٰ کہ آپ سنیے گا احمد علی لوہاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت علم سے نوازا ہے، اور نہ جانے بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں، ہمارا اکابرین ہے جنہوں نے طالب علم کی زمانہ یہی دیوبند کے اندر مفت دوسری جگہ نہیں ہے، یہ دیوبند آپ کے سامنے میں ہے، یہ تعلیم آپ کے سامنے میں، آپ جائیں اور وہاں کے اسلاف کی زیاد کریں اور مزار قاسم پر جائیں، دیکھیں اور ان کا دل تجویز کریں اور ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمارا علماء دیوبند سے کام لیا ہے ہم انہی کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے اس کام لینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے چہرے کے سلوٹے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں بھی طالب علم ہوں اور آپ بھی طالب علم ہیں، جتنا اچھے طریقے سے ایک طالب علم دوسرے طالب علم کی گہرائی سمجھتا ہے اتنا شاید کو سمجھے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں ان سب کو بہترین مقرر اور بہترین قاری قرآن اور بہترین قاری اسلام بنا کر دنیا کرے، مجلہ کر دے اور مفسر کر دے اور پورے عالم کے اندر عام کر دے۔ میں اس اشعار کے ساتھ اپنے اس چھوٹی سی چھوٹی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ عظمت میں بات میں دھوکہ ہے، یہ شوق میں بات میں کچھ بھی نہیں۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے حالات سے آپ کا آستہ نہیں ہونا ہے، یہاں باطل طاقتوں سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے یہ عظمت میں بات میں دھوکہ ہے، یہ شوق میں بات میں کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے طاقت سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، اور جو بھی مشکل کشا ہے وہ اللہ ہے، اور جو بھی حائط کر رہا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں مدت لچک رکھی ہے، یہ اتنے ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، انہیں مشق مت کرنا ورنہ مٹ کے دنیا کو مٹا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔